پر کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر نام محمد ہو ادھر گردن کٹائی ہو۔ یہ تھے نوجوان خطیب جناب حضرت مولانا قاری اللہ دتا صاحب، جو بہت ہی خوبصورت انداز سے سیرت النبی کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ اب میں بیان کے لیے دعوت دیتا ہوں نوجوان خطیب ہر الحدیث ہمارے علاقے کی مشہور شخصیت جناب حضرت مولانا زبیر حیدری صاحب، وہ آئے اور اپنے مخصوص انداز میں آپ کے دلوں کو قرآن و حدیث کے نور سے منور فرمائے۔ محترم جناب حضرت مولانا زبیر حیدری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ وتطمئن قلوب۔ صدق اللہ العظیم۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد امام الانبیاء حبیب خدا نیر بدہا زینت کعبہ جناب محمد الرسول اللہ، آقا دا نام آوے درود پاک اج وج کے پڑھیا جے پتہ چلنا چاہیے پیغمبر دے غلام بیٹھے نے میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بعلا واسطے۔ حضرات محترم، دنیا دا ایک نظام ہے کہ ہر بندہ اس دنیا دے اندر چلدا پھردا کسے نہ کسے معاملے دے اندر دکھی تے پریشان نظر آندا ہے۔ کسے بندے نو پوچھ لو کاروباری پریشانی دے اندر ہوئے گا، کسے نو پوچھو او جناب نوکری دی تلاش دے اندر پریشان ہوئے گا، کوئی اپنی اولاد دے ہتھوں پریشان ہوئے گا، بہو سس دے ہتھوں تنگ ہوئے گی، سس بہو دے ہتھوں تنگ ہوئے گی۔ ہر بندہ نال دے کر والے دے کلو تنگ نظر آندا ہے، ایک دوسرے دے کلو ہر کوئی پریشان نظر آندا ہے۔ اے منو نظر نہ آوے میں انو نظر نہ آواں، آپس دے اندر ایسے اختلافات، ایسے جناب معاملات آج میں مختصر جے وقت دے اندر انشاءاللہ الرحمن بیان کرانگا۔ دکھ جڑا ہے ہر بندہ دکھی ہے، پریشان ہے، دکھاں دا علاج کیے انشاءاللہ مختصر وقت دے اندر میں بیان کرانگا۔ ایک دن تیرے تے میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ دے ہوتے تشریف فرما گزر دے پینے، ایک عورت قبرستان دے اندر کھڑی ہے، روندی پئی ہے تے نال کئی جا رہی ہے کاش تو دنیا تو نہ گیا ہوندا، جیڑا کوئی اودا پیارا گیا دی قبر تے کھڑے ہو کر کے کئی جا رہی ہے۔ نبی پاک دا گزر ہویا، نبی پاک نے فرمایا اس بیر بی بی صبر کر۔ انہیں میرے پیغمبر نو ویکھیا نہیں، کہن لگی کاش ایدی جگہ کوئی تیرا مریا ہوندہ میں ویکھ دی تینو صبر کس طرح آندہ۔ نبی پاک گزر گئے، لوگاں دسیا نبی پاک سی جڑے تینو صبر دا کہہ رہے سی، پچھے گئی جا کر کے کہندی ہے سونیا محبوبہ منو معاف کر دیا جے میں توانو نہیں ویکھیا۔ نبی پاک فرماندے بی بی دکھ آوے پریشانی آوے، 2-4 دن ہفتہ 2 ہفتے تو بعد صبر تے آئی جاندہ ہے۔ صبر اس چیز دا نام ہے، ادھرو پیارا دنیا تو جاوے نالی کہہ دیتا جاوے انّا للہ و انّا الیہ راجعون، اللہ میں تیری رضا تے راضی ہاں، نالی کہہ دیتا جاوے۔ ہفتہ 2 ہفتے 2-3-4 ماہ تو بعد بندہ صبر کاری لیندہ ہے، عادت ہو جاندی ہے بغیر اس بندے دے رہن تو، مگر صبر اس چیز دا نام ہے۔ رسول اللہ دا بیٹا رسول اللہ دیا ہتھاں دے اوپر ہے۔ نبی پاک فرما رہے نے انّا للہ و انّا الیہ راجعون۔ اگر کوئی پیارا دنیا تو چلا جاوے، دکھ آوے پریشانی آوے، اللہ رب العالمین دے قرآن تو رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ میرے بڑے ہی پیارے بھائی حضرت مولانا احمد یزدانی نائب ناظم تبلیغ لاہور شہر
انہاں دی محبت بڑی دعوت دے ہوتے تہاڈے جیسے نیک لوگاں دی زیارت دا موقع ملے ہے۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میرا بیان کرنا تساں احباب دا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ تے اسٹیج دے ہوتے علماء اکرام بھی تشریف فرمانے، حضرت مولانا طلحہ یزدانی صاحب بھی تشریف فرمانے، میرے بھائی رمضان جولر بھی تشریف فرمانے، خبیب بٹی صاحب بھی تشریف فرمانے، تے سب تو بڑھ کے کہ علامہ ریاض الرحمن یزدانی امیر لاہور بھی تشریف لے آ چکے نے۔ انشاءاللہ میں جانا تے انہوں نے اتھے آنا ہے۔ بڑھال ذرا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب بھی تشریف لے آئے نے، احمد یزدانی صاحب دی کرامت ہے، سارے خطیب ٹائم و ٹائم ہی آ رہے نے۔ آئیے ذرا اللہ رب العالمین دے قرآن دے گور فرمانا منو کہن لگے 13 منٹ نے تاڑے، میں کہ 13 نہیں 15 دے پورے کر دو۔ بڑا ذرا توجہ، آئیے ذرا اللہ رب العالمین دے قرآن دے گور فرمانا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے قرآن مجید دے اندر اعلان فرمایا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ وتطمئن قلوب۔ دکھ دے پریشانی آوے اللہ دے ذکر تو رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ ایک دن تیرے تے میرے پیرو مرشد جناب محمد کہہ دیو اوے بیلیاں حضور دیاں سنتا اپنایا کر، بیلیاں حضور دیاں سنتا اپنایا کر، دن راتی سونے تے درود پچایا کر، اوے دن راتی سونے تے درود پچایا کر، گھر رہن گیاں ہمیشہ خوشحالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں۔ ایک دن تیرے تے میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ دے ہوتے تشریف فرمانے، میرے پیغمبر دے کول ایک بندہ آندہ اونٹنی دے ہوتے سوار آندہ، او دے پیچھے ایک بندہ نزدہ آندہ آگے کہندہ سونیا محبوب ہے جیڑا بندہ اونٹنی دے بیٹھا ہے اونٹنی میری ہے، میری اونٹنی کھچ کے لے آیا ہے۔ نبی پاک فرمان دے 10 بیلیا اونٹنی اے دیئے، او منہ دے اندر ذکر کردہ جا رہا ہے، بولدہ نہیں بیا ذکر کردہ جا رہا ہے۔ پھر نبی پاک فرمان دے 10 نہ بیلیا اے اونٹنی کی دیئے، او منہ دے اندر ذکر تیز کردہ جا رہا ہے۔ نبی پاک نے تیسری مرتبہ پوچھیا، او بندہ نہیں بولیا، اونٹنی بول کے کہندی ہے سونیا محبوبہ اے جیڑا پیدل آیا پچھوں آیا جھوٹ بول دے، جیڑا میرے اوپر بیٹھا اے میرا مالک ہے، میں اے دی اونٹنیاں۔ اتنے لفظ بولے نبی پاک فرمان دے تو کیوں نہیں بولیا؟ کہندہ سونیا محبوبہ میں تو آڈی زبان نبوت تو سنیا، تسی فرمایا جس بندے دے ہوتے دکھ آوے پریشانی آوے او بندہ میرے دے درود پڑھنا شروع کر دے، اللہ رب العالمین او دا دکھ تے پریشانی دور کر دے نے۔ وہ پڑھتے صحیح نہ درود پڑھنا کوئی نہیں، اسی لگے جانا ہے گھر دے اندر جناب چھٹے پہ گئے نے خون دے، گھر دے اندر فلام معاملہ بن گیا، گھر دے اندر ساس بہو دی بندی کوئی نہیں، کوئی تویز دے چھڑو، وہ قرآن پڑھنا کوئی نہیں۔ میں کہنا گھر دے اندر قرآن پکڑ کے پڑھنا شروع تو کر دے، اللہ رب العالمین تیرے گھر دے اندر خیر و برکتہ نازل کر چھڑن گے۔ روندہ پھردہ مولانا کرونا آ گیا، کاروبار بند ہو گئے، مارکیٹاں بند ہو گیاں، مولانا کرونے دی وجہ تو سب کچھ تباہ ہندہ نظر آ رہا ہے۔ وہ میں کہنا ادھر ادھر رون نالو تیرا کام ہے، اللہ دے گھر دے اندر آ جا، اپنی غلطیاں اپنے گناہ اللہ دے سامنے رکھ لے، رو پہ رو کے کہہ کہ مولا غلطیاں دا ٹیڑ لے کے، اللہ غلطیاں دا ٹیڑ لے کے میں تیرے دا
کرتے آ گیا معاف کر دے مالکا میں تیرا نام پکاریا میں تیرا نام پکاریا آسمان تو آوازاں دیا نے وہ ہاں ہاں بندے تو ہے آیا ہاں ہاں بندے تو ہے آیا میں بڑا غفار ہاں تو غلطی کر کے منگ لئی معافی ان میں تیرا یار ہاں حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے میں ایک جگہ دے ہوتے سفر کرتا ہویا جا رہا میرے قریب نہ ایک بندہ آندہ ہے آکے منو کہندہ عبداللہ بن عباس تو اڈا جیڑا ویر ہے تو اڈا پائی جیڑا دنیا تو چلا گیا ہے فرماندے جدو منو اپنے پائی دی فوتگی دی خبر مل دیئے میں اسے ٹائم اپنی سواری نو سائر دے لگا دینا وضو کر کے دوڑ کر نماز پڑھنا اسے ٹائم میرا غم میرا دکھ ہلکا ہو جاندہ ہے ایس کر کے میں کیا کرنا یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ دکھ آوے پریشانی آوے نماز تو رہنمائی حاصل کرنی ہے تے صبر کرنا ہے ایس کر کے میں کیا کرنا وہ دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں وہ ایسے دوڑ دے اندر جدے اندر ایسیاں آنٹیاں روڈاں دے ہوتے آ کر کے کہندیاں ساڈا جسم ساڈی مرضی ہم جو مرضی کریں کون ہوتا ہے ہمیں روکنے والا ہم اپنا جسم جیسے مرضی بیچے وہ جس دوڑ دے اندر ایسیاں آنٹیاں ہون گیاں وہ اس ملک دے اندر کرونا کیوں نہ آوے میں کہاں گا عمران خان صاحب نو کہ انہا عورتانو انہا نو پکڑیا جاوے جنہا گستاخی کی دی نبی پاک دی انہا جناب روڈا دے ہوتے کھڑے ہو کر کے کیا جسم ہمارا مرضی ہماری کیا کرے گا اللہ کیا کرے گا محمد کیا کرے گا عمران میں کہاں گا انہا نو پکڑو جیلہ دے اندر کرو انہا دی وجہ تو ایسے ملک دے اندر عذاب آندے پینے انہا نو پکڑ کے اندر کیتا جاوے جڑیاں کہندیاں نے میرا جسم میری مرضی اگر تیرے جسم دے تیری مرضی ہوندی اگر تیرے جسم دے تیرا کنٹرول ہوندہ تیرے سیٹ دے اندر چٹا وال کیوں آیا اگر تیرے جسم دے تیرا کنٹرول ہوندہ تیری عمر بڑھاپے دے وال کیوں جاندی پئیے اتھو پتا چل دا جسم عورت دا ہے جسم مرد دا ہے مگر مرضی اللہ رب العالمین دی ہے جسم عورت دا ہے مرضی اللہ رب العالمین دی ہے حضرت اماں جی فاطمہ تو زہرہ فرماندی علی پیاریا میں دنیا تو چلے گئی رات یا تاریخیاں دے اندر میرا لاشا اٹھایا جے علی میرے کفن دے اوپر ایک اور چادر ڈال لیا جے تاکہ میں نو زندہ رہن دیا میرے جسم دے ہوتے کسے دیاں نظرہ نہیں پہیاں میں فاطمہ چانیاں میرے کفن دے ہوتے بھی کسے غیر محرم دی نظر نہ پہ جاوے وہ جنتی عورتان دی سردار سیدہ فاطمہ فرماندیاں پہیاں آج دیاں اٹھ کر کے ماروی سرمت جیسیاں اٹھ کر کے کہندیاں آپ لوگوں کو کیا ہے علامہ حشام لئی ظہیر حافظہ اللہ دے نال ٹی وی چینل دے ہوتے بیٹھی آپ مولویوں کو کیا تکلیف ہے فرمان لگے سانو کوئی مسئلہ نہیں مگر اسی توانو ڈرانا چاہنے ہاں اللہ دا پیغام سنانا چاہنے ہاں اگر مر گئیاں ایسے حالت دے اندر پھر جہنم دے اندر جاؤ گیاں اسی دے تواڈی صلاح کرنا چاہنے ہاں میرے ویر جی آ نظرہ ایس کر کے میں کیا کرنا وہ دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں وہ اس دوڑ دے وچ وہ اس دوڑ دے وچ وہ یارو جیڑا نمازیے وہ سمجھ لوے کہ رب او دے راضیے آئیے ذرا غور فرمانا آخری بات میرا سلام میرے تے تسان دے پیرو مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی دوسرے علاقے دے اندر کام دے نال جان لگ گئے، دوسرے علاقے دے اندر تجارت دے سلسلے دے نال جان لگ گئے، گھر دے اندر بیوی موجود ہے، بچہ موجود ہے، ہنج جناب اپنا علاقہ چھڑیا دوسرے علاقے دے اندر چلا جاندہ ہے۔ جس دن واپس آن دا ٹائم ہوندہ ہے، آج بیوی نو بتا کہ میرے شوہر نے گھر دے اندر آنا ہے، آج جناب واپسی آن دا ٹائم ہوندہ ہے، ادھروں بیٹے دیاں طبیعتاں خراب ہو جاندیاں نے، بیٹا انج لیٹیا ہویا ہے، ماں آندھی ہے آ کے اپنے بیٹے نو پٹیاں کر دی پئیے، ماں آندھی ہے آ کے اپنے بیٹے نہ محبتاں کر دی پئیے، بیٹا انج چار پائی تے لیٹیا ہویا ہے، نماز ظہر ہو جاندی ہے، ان نماز عصر دا ٹائم قریب آندہ ہے، بچہ ہو کے لین لگ پہندہ ہے، آخری ہجکیاں لین لگ پہندہ ہے، مغرب دی نماز تو پہلے بچہ دنیا تو چلا جاندہ ہے۔ کیسی صابرہ عورتیں دکھ تے پریشانی دے اندر اپنے بیٹے نو اٹھایا، پچھلے کمرے دے اندر جا کے لٹا دین دیئے، لٹا کے اپنے بچے دے ہوتے کپڑا ڈال دین دیئے، اپنے گھر والے انو کہن دیئے اس بیر صبر کرے آجے، کیونکہ میرا خامد آج گھر دے اندر آندہ پہ ہے، پتہ نہیں دل دے اندر کتنے ارمان ہونگے، کتنے وقتوں بعد آج گھر دے اندر آندہ پہ ہے، آندیاں کوئی نہ رووے، آندیاں کوئی بھی ہو دے سامنے ویلا نہ کر کے وخاوے، بچے نو اندر لٹا دین دیئے، ہیں جا اپنا خامد گھر دے اندر شوہر آندہ ہے، اپنے خامد دیاں خدمتاں کر دیئے، رات در جدریخیاں دا ویلا خوندہ ہے، اپنے خامد دا حق ادا کر دیئے، خامد کہندہ ہے میرا بیٹا عمیر کس حال دے اندر ہے، کہندی تو آٹا بیٹا سکون دے اندر ہے، صبح فجر دی نماز دا وقت خوندہ ہے، خامد مسجد دے اندر چلا جاندہ ہے، فجر دی نماز پڑھدہ نبی پاک دے نال بیٹھا انج گلہ کردہ پہ ہے، پچھو یو عورت بھی آ جاندی ہے، پچھو نسیاں آندیاں میرے پیغمبر دی خدمت حاضر ہوندیاں، سونیا محبوبہ اللہ رب العالمین نے اگر امانت دیتی ہوئے اللہ او امانت اپنے کلو واپس بلا لوے، سونیا محبوبہ کی کرنا چاہی دے، نبی پاک فرمان دے صبر کرنا چاہی دے، کہندی سونیا محبوبہ اے میرا شوہر تو اڈے سامنے بیٹھا ہے، پھر انہوں دس چھڑو اللہ رب العالمین نے جیڑا سانو بیٹا دیتا وہ میرا دا دنیا تو چلا گیا ہے، خامندیاں کھان دے اندروں آنسو نکل آندے نے، نبی پاک بھی رون لگ پہندے نے، خامند کے اندر رات نو میں آیا میں آکے پوچھیا میرا بیٹا کس حال دے اندر ہے، تو کیا نتوڑا بیٹا سکون دے اندر ہے، کہندی سونیا محبوبہ میں تواڈی حدیث سنیے جیڑی عورت خامند دا حق ادا نہیں کر دی جنت دی خوشبو تک نہیں پا سکتی، صرف میں حدیث دے ہوتے عمل کر دیا اپنے خامند تو ایک گل چھپا کے رکھی، میرے پیغمبر نے جدو اتنے لفظ سنے نبی پاک نے اپنے ہتھانوں اٹھا لیتا، رحمت للعالمین نبی اپنے ہتھانوں اٹھاوے، اللہ اپنے نبی دیا ہتھانوں خالی موڑ دوے انج ہو ہی نہیں سکتا، ہتھانوں اٹھا کے کہندے اللہ ایسے عورت نو ایسے جوڑے نو اللہ نیک اور صالح اولاد دے چھڑی، نال نبی پاک نے دعا کی تھی اللہ انہوں جتنی بھی اولاد بھی سارے دی ساری حافظ قرآن بنا چھڑی۔ میں صحیح البخاری دے اندر پڑھیا اللہ رب العالمین 9 بچے عطا کیتے، 9 دے 9 حافظ قرآن بن گئے، ویر جی دکھ آوے پریشانی آوے سجے کھبے نہیں جانا بلکہ انج نہیں کہنا پتہ نہیں رب نو ساڑھے نہیں ہے دشمنی پہ گئی سی ساڑھا ہی بندہ مار دیتا ہے، نانا ویرا دکھ آوے اپنے آپ نو کنٹرول دے اندر رکھنا ہے، میں دے انج بھی کیا کرنا، ساڑھی جماعت دا ہیرا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ کنو نہیں پتا جدو انہا دا بیٹا دنیا تو گیا ایکسیڈنٹ ہویا دنیا تو چلا گیا، شیر ربانی قاری محمد حنیف ربانی صاحب انج
اپنے بیٹے دی جناب چہرے نو اپنے گوڑے دے اتے رکھ کے کئی جاندے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ صبر کر کے دکھایا، ایس کر کے محبت دے نال میں کیا کرنا، اگر دکھ آوے پریشانی آوے اللہ دے کر دے اندر بیٹھ کے رویا کرنا، انجے کیا کرنا کہ اللہ اپنے بوہے وچ بے کے اللہ رو لین دے میرے دکھاں دا علاج اج ہو لین دے، تو رج رج اج مینوں رو لین دے میرے دکھاں دا علاج اج ہو لین دے، میں کتے جاواں تیرا در چھڑ کے مالکا، کالا عمل نہ مہنجو آتی تو لین دے، میرا کون تیرے بنا سچے مالکا، میرے دکھاں دا علاج اج ہو لین دے۔ دکھ آوے پریشانی آوے اللہ دے کلو ہی بیٹھ کے اللہ دے سامنے ہی رویا کر، اللہ رب العالمین تیرے دکھ بھی دور فرما چھڑن گے۔ حضرت مولانا احمد یزدانی صاحب نے مبارکباد پیش کرنا کہ ایس دور جو کرونے دے ٹائم چ جلسہ کرا لینا پھر کامیاب ہو جانا، اے اللہ پاک نے انہاں دے اتے احسان کیتا ہے۔ پھر ایک اور مبارک اج اللہ پاک دی رحمت انہاں دے گھر دے اندر آئیے، اللہ پاک نے اج انہاں نو بیٹی عطا فرمائیے، ایدی بھی انہاں نو میں مبارک دینا۔ میں دے ایسے علاقے دے خطیباں جامعہ ربانیہ سلفیہ جو میں جمعے پڑھانا، میں قریب ہی ساندے انہاں نے فرمایا گفتگو کرو، ارادہ کوئی نہیں سی، اللہ کو دعا ہے جو سنیا جو سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔